بعض دفعہ انسان کوئی دنیاوی کام کرتا ہے لیکن اس میں نیت ثواب کی ہوتی ہے تو وہ دنیا کا کام بھی ثواب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس لیے دکان کھولتا ہے، کریانے کی دکان کسی دیہات میں، کہ میرے دکان کھولنے کی وجہ سے لوگوں کو نفع ہوگا اور سامان آسانی سے میسر ہوگا، لوگوں کو گھر کے قریب ہی سودا مل جائے گا۔ تو اس میں اگرچہ بظاہر دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ جب یہ دکان پر بیٹھا ہے تو شاید یہ دنیا کا کام کر رہا ہے، اور حقیقتاً کر بھی وہ اپنے لیے دنیا کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی حسن نیت کی وجہ سے اس کو آخرت میں بھی ثواب ملے گا کہ اس نے لوگوں کی بھلائی سوچی۔ تو دکان بناتے وقت اس کے ذہن میں مستقل ایک سوچ موجود تھی کہ میں نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، تو اس حسن نیت پر اس کو ثواب ملے گا۔ اور بعض دفعہ آدمی کوئی دینی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، لیکن اس پر انسان کو ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اس دینی کام میں مقصد جو ہوتا ہے، نیت جو ہوتی ہے، وہ دنیا کی ہوتی ہے کہ کوئی کام تو دینی کر رہا ہے لیکن نیت کر رہا ہوتا ہے کہ اس دینی کام کی وجہ سے میرا دنیا کا فلاں کام بن جائے، تو اب اس دینی کام میں ثواب تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام اگرچہ بظاہر دینی ہے لیکن اس کو جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مقصد دنیا ہے، تو اگرچہ یہ ناجائز تو نہیں لیکن اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب موقوف ہے نیت پر۔ جب نیت ثواب کی ہوگی تب ثواب ملے گا، اگر نیت ثواب کی نہ ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے اگر آدمی کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے اور نیت یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے مجھے دنیا ملے گی، پیسے ملیں گے، تو اس کو ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب اس کا مقصد اور نیت ہی نہیں ہے۔ تو اسی سے عملیات کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی مسائل ذرا آسان ہو جاتے ہیں ان کا سمجھنا، کہ بعض لوگ قرآن پاک سے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کسی پر دم کرتے ہیں، کسی کو تعویذ دیتے ہیں، تو اس پر اگر وہ اجرت لیں تو یہ اجرت لینا جائز ہے ان کے لیے۔ مثال کے طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک سفر میں تھے، تو ایک بستی سے گزرے تو وہاں کا جو امیر تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اس کو دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کر، اس کو شفا ہو گئی، تو ہم نے وہاں سے اجرت کے طور پر بکریوں کا ریوڑ لیا، اور جب ہم نے بکریوں کا ریوڑ لیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، ابھی یہ سارا کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے لے کر جانا ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور اس کی تصدیق کر دی تو تب تو ہم یہ بکریاں استعمال کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے اجازت بھی دے دی اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرا حصہ بھی رکھیں، یہ مزید ان کو تسلی دلانا تھا کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تعویذ یا دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، چاہے قرآن پاک کے کلمات پڑھ کر تعویذ دیں یا دم کریں، یا چاہے حدیث پاک سے کوئی کلمات ایسے ثابت ہوں کہ جن سے شفا یابی ہو جائے یا مقصد پورا ہو جائے، تو ان حدیث سے ثابت شدہ الفاظ کو پڑھ کر دم کیا جائے یا تعویذ دیا جائے تو اس پر بھی اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ دوسری بات ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کو مقصد ہی یہی بنا لینا تعویذ کے لیے، اس کو پڑھنے کا مقصد ہی تعویذ کے لیے بنا لینا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اگرچہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو اور ایک بلند مقصد کے لیے ہو اور اس کو ایک عام مقصد میں استعمال کر دے، تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ جب اللہ نے تجھے ایک خاص نعمت دی ہے کسی بلند مقصد کے لیے تو اس کو اسی بلند مقصد میں ہی استعمال کر، اس کو معمولی سے کام کے لیے استعمال کر کے اس کو ضائع نہ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو عالی مقصد یعنی آخرت کے ثواب کے لیے نازل فرمایا ہے کہ اس کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے آخرت کا ثواب کمایا جائے،
اس کو پڑھ کر کوئی دنیاوی مقاصد پورے نہ کیے جائیں، دنیاوی مقاصد پورے کرنے کی غرض سے اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی دنیاوی مقاصد ہیں یا کوئی مسائل ہیں تو ان کے لیے علیحدہ دعا مانگیں۔ قرآن پاک کو تو ثواب کی نیت سے ہی پڑھیں، اور اپنے مسائل حل کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دعا کا ایک وسیع دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو بیٹھیں، توجہ دھیان کے ساتھ دعا مانگیں۔ تو دعا ایک عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ کام تو پورا فرما دیں گے لیکن ثواب بھی ملے گا، اور اگر کام پورا نہ بھی فرمائیں تو ثواب تو ہوگا، کیونکہ دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو پھر بھی عملیات کے لیے پڑھتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اور اس سے دم درود کرتا ہے یا تعویذ لکھتا ہے، تو اب اس کی دو صورتیں ہو جاتی ہیں، یا تو کسی دنیاوی مقصد کے لیے قرآن پاک سے دم کر رہا ہے یا تعویذ دے رہا ہے، یا قرآن پاک کے عملیات اور وظائف دینی مقصد یعنی صرف ثواب کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر تو صرف ثواب کے لیے پڑھتا ہے پھر تو قرآن پاک یا حدیث پاک سے ثابت ہونے والے عملیات مسجد میں بھی بیٹھ کر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہے اور مسجد میں ثواب کا کام کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس کا مقصد کوئی دنیاوی مقاصد پورے کرنا ہے اپنے یا کسی اور کے، تو اگر کسی اور کا کوئی دنیاوی مقاصد پورا کرنے کے لیے یہ اس کو تعویذ دے رہا ہے یا اس کے لیے عملیات کر رہا ہے قرآن پاک سے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس سے اجرت لے گا یا نہیں لے گا۔ اگر اجرت لے گا تو اجرت لینا جائز تو ہے، لیکن ایسا کام مسجد میں بیٹھ کر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جب قرآن پاک کو کسی دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ رہا ہے کہ کسی کا فلاں آدمی کا دنیاوی مقاصد فلاں دنیاوی مقصد پورا ہو جائے، تو یہ سمجھیں کہ ایک دنیاوی کام کر رہا ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا اور اس پر اجرت بھی لے رہا ہے۔ تو اجرت پر جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کو مسجد میں بیٹھ کر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کوئی بندہ اجرت پر دینی کتابیں لکھتا ہو وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں لکھ سکتا، کوئی بندہ اجرت پر کپڑے سیتا ہو وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں سی سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ خرید و فروخت کرتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تجارت بن جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مساجد ہیں یہ تجارت کے لیے نہیں بنائی گئیں، یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد وہ موجود ہے کہ جب ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے مسجد میں پخانہ کیا ہے، تو حاجی صاحب نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تم مسجد میں کوئی دنیا کے واسطے کوئی عملیات کرتے ہو، تم یعنی مسجد میں عملیات تو اس لیے کرنے چاہیے تھے کہ صرف آخرت مقصد ہو، لیکن تم دنیا کو مقصد بنا کر مسجد میں بیٹھ کر وظیفے پڑھتے ہو دنیا کے لیے۔ تو یہ خواب ہے، آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے۔ تو اس لیے جب آدمی تعویذ دیتا ہو، اجرت لیتا ہو، تو اجرت لے تو سکتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آدمی قرآنی عملیات کرتا ہے لیکن کسی کے لیے نہیں اپنے لیے کرتا ہے، تو پھر بھی دو صورتیں ہیں، یا تو ثواب کے لیے کرتا ہوگا یا اپنے کسی دنیاوی مقصد اور کام کو پورا کرنے یا کرانے کی غرض سے کرتا ہوگا۔ تو اگر ثواب کی نیت سے قرآن پاک یا حدیث پاک والے عملیات کرتا ہے پھر تو مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، اور اگر اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی کوئی قرآنی یا حدیث پاک سے ثابت شدہ اعمال اور عملیات اور وظائف کرتا ہے تو پھر بھی مسجد میں بیٹھ کر یہ وظائف نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں جب کوئی بھی عمل کرے گا چاہے وہ قرآن پاک کی آیت ہی ہوگی لیکن مقصد اپنا کوئی دنیاوی کام پورا کرانا ہے تو یہ ایک دنیاوی کام بن جائے گا، یہ عملیات کرنا ایک دنیاوی کام بن جائے گا، اور دنیاوی کام مسجد میں بیٹھ کر کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے لیے علیحدہ کوئی جگہ بنائے، وہاں بیٹھ کر عملیات کرے، اپنے دنیاوی مقاصد پورا کرانے کے لیے کر سکتا ہے اعمال،
اسی لیے علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی مدرس ہے، اجرت پر قرآن پاک پڑھاتا ہے، اس نے باقاعدہ لوگوں سے یہ معاملہ طے کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، آپ نے اتنی اجرت مجھے دینی ہے، بالکل اجرت والی باتیں ہیں، اجرت والے احکام ہیں، تو اس طرح کا قرآن پاک پڑھانے والا قاری بھی مسجد میں بیٹھ کر نہیں پڑھا سکتا۔ ہاں